ہم یہ بات سیکھ لیں کہ ہماری یہ زندگی قرآن پاک کی صحبت میں گزرے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی. ہم قرآن پڑھتے رہیں، جب موقع ملے مصحف کھول کے بیٹھ جائیں. آج تو جیبوں کے اندر جو موبائل ہیں ان میں بھی قرآن پاک محفوظ ہے. اگر قرآن پاک سامنے موجود ہو تو قرآن سے پڑھیے، اور اگر قرآن پاک موجود نہ ہو تو موبائل سے پڑھ لیجیے. جیسے ہم سفر میں ہیں یا کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں مصحف میسر نہیں ہے تو موبائل سے تلاوت کر لیجیے. مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی صحبت میں پوری طرح آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ. مصحف سامنے موجود ہے تو دیکھ کر پڑھو. آپ کہیں جا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں تو چلتے پھرتے زبانی پڑھو. بعد ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان پڑھ نہیں سکتا تو اس وقت قرآن کو سنو. ایسے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ مستقل جب چاہیں ہم قرآن پاک کا سماع کر سکتے ہیں. تو یہ جو مصاحبت ہے قرآن پاک کی بڑی بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ کتاب یعنی قرآن پاک، اس کی دو صفات اللہ نے بیان کی. ایک انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے اتارا ہم نے جسے آپ کی طرف. یعنی یہ دونوں نسبتیں بڑی قابل غور ہیں، ایک عظیم شرف کی حامل ہیں. اتارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور اتارا کس کی طرف؟ اس شخصیت کی طرف جو تمام اولاد آدم کی سردار ہے، اکرم الخلائق، صاحب مقام محمود، ان کی طرف اتارا. تو یہ کتاب کتنی عظیم الشان ہے. تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ کتاب. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے. اگر بندہ گہرائی میں سوچے تو اس کے سامنے ہر موجود چیز اللہ کی مخلوق ہے. صرف قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت الرحمن ہے. یہ قرآن پاک کی انفرادیت ہے. تو ایک صفت یہ کہ اس کو اتارا ہم نے آپ کی طرف، اور دوسری صفت ہے مبارکن، یہ کتاب مبارک ہے، بابرکت. برکت کا معنی جانتے ہو؟ برکت میں نمو کا معنی ہے، بڑھنا، ایک چیز کا بڑھنا. اس کتاب کے ساتھ اگر تعلق قائم رکھو گے تو برکتیں ہی برکتیں، بڑھنا ہی بڑھنا، نیکیوں کا بڑھنا، تقوی کا بڑھنا، تعلق باللہ کا بڑھنا، اخروی کامیابی کی مواقع کا بڑھنا، جنت کے درجات علا کا بڑھنا. دنیا کی طرف آ جاؤ، رزق کا بڑھنا، رزق کی برکت کا بڑھنا، کوئی کمی نہیں. یہ کتاب مبارک ہے، برکت والی، اور برکت میں بڑھوتری اور نمو کا معنی ہے. اس کے ساتھ اگر تعلق قائم رکھو گے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت دے دے گا، مال میں، اولاد میں، رزق میں، تقوی میں، اور اخلاق حسنہ میں. جو آپ کی طلب ہو، جو آپ کے ذہن میں آپ کی حاجت ہو، دنیا کے تعلق سے ہو، آخرت کے تعلق سے ہو،
تو قرآن پاک کی صحبت اختیار کرنا سیکھ لو. یہ تنہائیاں میسر ہیں، جب موقع ملے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، پڑھیں. پڑھنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کا عمل ہے، بڑا اس کا فائدہ اور ثواب بھی ہے. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کی دن آئے گا اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتے ہوئے. قرآن پاک شافع بھی ہے، مشفع بھی ہے، اور ماحل بھی ہے، اور مصدق بھی ہے. یہ چاروں چیزیں حدیث میں موجود. شافع کا معنی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا. مشفع کا معنی ایسا شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت لازمی قبول کی جائے گی. اور ماحل کا معنی جھگڑنے والا. جو بندے اس کو پڑھتے ہیں اگر قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کا حساب و کتاب لمبا ہوتا جا رہا ہے تو قرآن پاک وہاں موجود ہوگا، جھگڑا شروع کر دے گا کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس کو کیوں کھڑا کیا ہو. ماحل. اور مصدق جس کے جھگڑے کی تصدیق کی جائے گی، تو سچا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بخش دیتے. یہ تعلق بالقرآن کی برکتیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جو قرآن ہم نے اتارا اس میں دو چیزیں ہیں، شفاء اور رحمت مومنین کے لیے. آج سب شفاء کے حصول کے متمنی. ایک وائرس پھیلا ہوا ہے اور تباہی پھیلا رہا ہے، اور لوگ اچانک موت کے منہ میں جا رہے ہیں. یقیناً ہر بندے کی خواہش کہ ہمیں اس وائرس سے نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے، شفا مل جائے. یہ تعلق بالقرآن سے ممکن. یہ شفا بھی ہے، بلکہ اس کی شفا کی دو صورتیں ہیں، ایک روحانی شفا، ایک جسمانی شفا. جو دلوں کے امراض ہیں ان کی شفا ہے، نفاق کی، کبر کی، ریاکاری کی. جو بھی امراض ہیں، سینے کے امراض، ان سب کی شفا ہے، شفاء لما فی الصدور. اور دوسرا جسمانی شفا بھی، جیسا کہ حدیث میں سورہ فاتحہ کے بارے میں نعمت الرقیہ، سب سے بہترین دم ہے. پورا قرآن شفا، امراض سے شفا ملتی. تو یہ تعلق بالقرآن موجب شفا ہے. اور آج ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کو ایک شفا کامل مل جائے، اللہ اس مرض کو اٹھا لے، اس وبا کو اٹھا لے. یہ تعلق بالقرآن کے رہینے منت. یہ قرآن شفا ہے اور رحمت بھی ہے. رحمت بھی ہے یہ. اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کے بغیر تم کچھ نہیں. نبی علیہ السلام کی دعا وَرَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. یا اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے اس رحمت کے سہارے سے کاٹ کر میری ذات کے سپرد نہ کر دینا. تیری رحمت کا سہارا چاہیے. یہ سہارا بڑا قابل قدر دنیا میں، آخرت میں. چلو دنیا میں ہمارے بہت سے علائق ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، سب کچھ نہ کچھ خیال رکھتے ہیں. لیکن جب انسان مر جائے گا تو اس کا اگلا سفر سارا تنہائی کے ساتھ. نہ کوئی بیٹا ساتھ ہوگا، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ بیوی ساتھ ہوگی، نہ کوئی دوست ساتھ ہوگا. بالکل اکیلے، تنہا ہو جاؤ. ہجوم دوستاں میں جو رہتا تھا ہمیشہ، وہی شخص آج تنہا جا رہا ہے. یہ تنہائی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی. یقیناً بندہ اس وقت رحمت کا محتاج.
نبی علیہ السلام کی جنازے کی دعائیں ہیں، میں یہ سامنے پڑھی ہے اور آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہم عبدک ابن عبدک ابن امتک، یا اللہ یہ میت یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی لونڈی کا بیٹا، احتاج الی رحمتک، اس کو موت آ گئی، اب یہ تیری رحمت کا محتاج ہوگی، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، اور یا اللہ تو بڑی بے پرواہ ذات ہے، اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ۔ تو جب یہ دم نکلتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یقیناً تعلق بالقرآن جو ہے اس رحمت کے حصول کا موجب ہے۔ نبی علیہ السلام کس قدر رحمت سے ایک تعلق جوڑ کے رکھا کرتے تھے، اور یہ آپ کی خواہش تھی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے وہ ذات جو زندہ ہے ہمیشہ اور قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے ہمیشہ، تیری رحمت کے ساتھ ہم استغاثہ چاہتے ہیں، اپنی رحمت سے دھتکار نہ دیجیے، دور نہ کر دیجیے، اسی سہارے پر ہمیشہ قائم رکھیے۔ رات کو بستر پر جاتے تو آپ کی دعا کیا ہوتی؟ بسمک اللہم وضعت جنبی وبک ارفعہ، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو بستر سے لگا دیا ہے اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا۔ اللہم ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، اے اللہ جب سو جاؤں گا تو یہ روح نکل جائے گی، اگر تو نے اس روح کو روکنے کا فیصلہ فرما لیا تو اس پر رحم فرمانا، پھر یہ سراسر تیری رحمت کے سہارے کی محتاج ہوگی، اور اگر لوٹانے کا فیصلہ فرما لیا تو اس کی حفاظت کرنا۔ جن چیزوں کے ساتھ اپنے صالحین کی نیک بندوں کی تو حفاظت کرتا ہے، انہی چیزوں کے ساتھ میری روح کی اور میرے بدن کی حفاظت کرنا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احتیاج ہے۔ قرآن پاک جو کتاب اللہ نے ہمیں دی، یہ شفا بھی اور رحمت بھی، اس میں روحانی فائدے، جسمانی فائدے، دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی مصروفیت ہو کہ پڑھ نہ سکے تو سننے کا انتظام رکھو، قرآن پاک سننے کا انتظام رکھو۔ وسائل آج بالکل میسر ہیں قرآن پاک سننے کے، ہر ایک موبائل میں قرآن کی تلاوت موجود ہوتی ہے، اس کو آپ لگا لیں، کام کاج کی طرف بھی دھیان ہو اور سننے کی طرف بھی توجہ ہو، یہ بھی رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جو قرآن پڑھا جائے تو سنو اور بالکل خاموشی اختیار کیے رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تعلق بالقرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو قرآن کی تلاوت کا شوق اور ذوق تھا، اس طرح قرآن کی تلاوت کو سننے کا شوق اور ذوق بھی تھا۔ ایک موقع پر آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اقرأ علی شیئا من القرآن، مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سنا۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ علیک اقرأ وعلیک انزل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے، قرآن آپ پر اترا اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں اور ہم سنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب ان اسمعہ من غیری، آج میری یہ چاہت اور خواہش ہے کہ میں قرآن کسی اور کی زبان سے سنوں۔ تو قرآن پاک سننا یہ بھی ایک بڑا برگزیدہ اور عظیم تعلق ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو زیادہ تر گھر رہنے کے مواقع ہمیں میسر آ گئے تو کوشش کریں
کہ قرآن پاک سے ہماری ایک سچی دوستی اور صلح ہو جائے، ایک تعلق بن جائے، ایک صحبت قائم ہو جائے، اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے قرآن پاک کے ذریعے۔ یقیناً قرآن پاک ایک بڑا عظیم وسیلہ ہے رحمان کے قرب حاصل کرنے کا، اس کی محبتوں کو سمیٹنے کا اور اس کی رضا حاصل کرنے کا۔ ایک تو یہ اہم کرنے والا کام ہے کہ ہم رمضان گزرنے کے بعد جو تعلق بالقرآن ہے اس کو قوی سے قوی بنائیں، اور یہ ہماری زندگی کا ایک جزو لا ينفک بن جائے، ایک ایسا جز بن جائے جو کبھی ہم سے جدا نہ ہو، ہمیشہ ساتھ رہے۔ جیبی ساتھ کے قرآن آ گئے، ہماری جیبوں میں قرآن، اور جہاں موقع ملے پڑھیں، کھول کر سنیں۔ یہ قرآن پاک ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا کا آخری حصہ ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی۔ یا اللہ قرآن جو ہے اسے میرے لیے 4 چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ایک، یہ قرآن میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بن جائے، یہ بارش جب برستی ہے تو زمین شاداب ہو جاتی ہے، یہ قرآن میرے دل پر موسم بہار کی بارش کی طرح برستا رہے، اور دل کی زمین لہلہا اٹھے، ہو جائے، ہری بھری ہو جائے، پر رونق ہو جائے، قرآن کی برکت سے، قرآن کے نور سے۔ یہ قرآن پاک سے تعلق اگر ہو تو یہ قرآن دل کے لیے موسم بہار کی بارش بن سکتی، اور دل کی سختی، خشونت زائل ہو سکتی، دل نرم ہو سکتا ہے، دل کی زمین شاداب ہو سکتی، ہری بھری ہو سکتی۔ یہ قرآن کا کردار ہے۔ نور صدری دوسرا کردار ہے کہ قرآن کو میرے لیے میرے سینے کا نور بنا دے۔ نور یعنی ایمان، نور یعنی ہدایت۔ جب نور کا ذکر آئے گا تو اس کے مقابلے میں اندھیرے ہوتے ہیں، ظلمات ہوتی ہیں۔ ظلمات چھٹ جائیں، جیسے کفر کے اندھیرے، نفاق کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، معصیتوں کا اندھیرا۔ قرآن سے ایسا تعلق جوڑ دے کہ یہ میرے لیے میرے سینے کا نور بن جائے، جو تاریکیاں ہیں وہ ساری چھٹ جائیں اور سینہ منور ہو جائے۔ یہ اندر دل ہے اور سینہ ہے، سینے نے دل کو گھیرا ہوا ہے، تو دل جو ہے وہ تو شاداب اور ہرا بھرا ہو، معطر ہو، اور سینہ منور ہو، تو اندر نرمی، رقت، نور، یہ سارا بھر دے قرآن کی برکت سے۔ اور ساتھ ساتھ وجلاء حزن و ذہاب ہمی و غمی، قرآن پاک کو میرے دکھوں کا مداوع بنا دے، اور جو بھی ہموم یا مستقبل کے اندیشے ہیں وہ سارے بھی ختم کر دے قرآن کی برکت سے۔ دیکھیں قرآن کہاں سے کہاں تک آپ کو لے گیا، ہر وقت آپ کے ساتھ، آپ کا روحانی معالج ہے، جسمانی معالج ہے، پریشانیاں دور کرنے والا، دکھ دور کرنے والا، اندیشے دور کرنے والا، سینے کو نور سے بھرنے والا، اور دل کی زمین کو شاداب کرنے والا۔ یہ سارے تعلق بالقرآن کی برکت ہے۔ قیامت کے دن بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، شفاعت کرے گا جنت میں، بلکہ اس سے قبل میدان محشر میں قرآن کی رفاقت آپ کو حاصل رہے گی۔ سب چھوڑ دیں گے، بیوی چھوڑ دیں گے، بچے چھوڑ دیں گے، اولاد چھوڑ دیں گے، دوست چھوڑ دیں گے، کوئی حال تک نہیں پوچھے گا، قرآن ساتھ ہو۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ میدان معاشر میں اکیلا نہیں ہوگا، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔
اور اللہ رب العزت جو حافظ قرآن ہے اس کے ماں باپ کو بلا لے گا، قرآن موجود ہے، اور ان کے سروں پر ایک ایسا تاج سجا دے گا جس کا نور سورج اور چاند کے نور کو ماند کر دے گا۔ جنت میں قرآن آپ کے ساتھ جائے گا، نمازیں نہیں جائیں گی، روزے نہیں جائیں گی، حج نہیں جائیں گی، وہ سب باہر رہ گئے، صرف قرآن آپ کے ساتھ جائے گا۔ اور اللہ پاک آپ سے کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ میرے بندے قرآن پڑھو اور اوپر کو چڑھتے جاؤ، اور جہاں تمہاری آخری آیت آئے گی وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ قرآن کی برکتیں، یہ رفاقت اگر آج ہم پیدا کر لیں مستقل، تو پھر یہ رفاقت قرآن نبھائے گا۔ القرآن حجت اللہ کا او علیک، یہ آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعل القرآن خلفہ ساقہ الی النار، جو قرآن کو آگے رکھے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے تو قرآن جنت کے داخلے تک آپ کی قیادت کرے گا اور جنت میں آپ کو داخل کروائے گا۔ اور جو قرآن کو پس پش ڈال دے، پیچھے ڈال دے، خود آگے ہو، اپنی خواہشات کو قرآن پر مقدم کر لے، یہ آپ کو ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تنہائیوں میں، ان خلوتوں میں تعلق بالقرآن کی سعادت حاصل کریں، یہ چیز ایک سیکھ لیں کہ زیادہ وقت ہم قرآن کے ساتھ گزاریں اور بہت ہی یہ مجھ میں برکت ہوگا۔ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ بندہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا۔ ایک نیکی اور بہت بڑی ہے، اور وہ نیکی محسن انسانیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی، یعنی کچھ اوقات اس کے لیے مختص کر لیں، درود پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ بس ایک حدیث عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جامع ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے، ابی بن کعب کی روایت سے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں اس کی صحت کا اشارہ فرمایا ہے، اور بھی بعض محدثین اس کو صحیح کہا ہے۔ ابی بن کعب کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کہیں بیٹھا ہوں اور میں دعا کرنا چاہوں، ذکر و اذکار کرنا چاہوں، تو 1/3 میں آپ پر درود پڑھ لو اور باقی وقت دعا کر لو۔ فرمایا کہ انشاء چاہو تو کر لو، درود اگر اور پڑھنا چاہو اور پڑھ لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آدھا وقت درود پڑھوں اور باقی دعائیں اور ذکر کر لوں، فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسا بھی کر سکتے ہو، اور چاہو تو اور زیادہ بھی کر سکتے ہو مجھ پر درود پڑھنا۔ کہا کہ اگر پوری مجلس میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں اور کوئی دعا نہ کروں، پھر فرمایا کہ ایسا اگر کرو گے اذن تکفا ہمک یغفر ذنبک، ایسا اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساری پریشانیوں کی کفایت کر دے گا، اللہ کافی ہو جائے گا، پریشانی نہیں رہیں گی، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ 2 برکتیں ہیں نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنے کے تعلق سے۔ ایک، سارے دکھوں سے اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا۔ دکھ کیا ہیں؟ دنیا کے دکھ ہیں، یہ بیماریاں، یہ وائرس، یہ وبائیں، فقر کا اندیشہ، بہت سے دکھ ہیں، مال کے دکھ ہیں، اولاد کے دکھ ہیں، اخلاقی دکھ ہیں، سیاسی اور خانگی دکھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا اگر اس محسن انسانیت پر کثرت سے درود پڑھو۔ پھر اصل دکھ تو آگے آنے والے، مرنے کے بعد قبر کا دکھ کم ہے، قیامت کے دکھ کم ہے، میدان محشر، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب، پل صراط، جہنم کا عذاب، یہ سارے دکھ، سارے اندیشے ہمارے سامنے موجود۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم
اگر درود پڑھو گے، اپنے نبی کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچائی تو تکفا ہمک، تم اپنے سارے دکھوں میں کفایت کر دیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جائے گا، تمہارے دکھ اللہ اپنے ذمہ لے لے گا، سب دھو ڈالے گا، تمہیں ان سب سے بری کر دے گا، تو دنیا کے دکھ ہوں، آخرت کے دکھ ہوں، مال کے دکھ ہوں، اولاد کے دکھ ہوں، قبر کے دکھ ہوں، میدان محشر کے دکھ ہوں، یہ ساری پریشانیاں ہماری، ہمیں موت کی پریشانی، سکرات الموت کی پریشانی، پھر مرنے کے بعد اگلے جہاں جھانکنے کی پریشانی، پھر قبر کی پریشانی، اللہ، پھر نفخ صور، پھر میدان محشر موقف میں جمع ہونا، صدیوں، سورج کا ایک میل کے فاصلے پر ہونا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب، کل صراط، میدان محشر کی پیاس، ساری پریشانی۔ اگر کثرت سے درود پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ساری دنیا اور آخرت کی پریشانیوں میں ہم تمہیں کافی ہو جائیں، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور پھر دوسری اس کی جو سعادت، وہ یغفر ذنبک، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور گناہوں کی بخشش جو ہے یہ جنت کے داخلے کی ایک بڑی اہم بنیاد۔ گناہ اگر ایک بھی بندے کے ساتھ موجود ہے، جنت کا داخلہ نہیں ملے گا، تبھی ملے گا جب گناہ کو بخشا جائے۔ تو اگر تم کچھ اوقات مختص کرو نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے، تو یہ اس کے فائدے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت تمام ہموم اور دکھوں اور غموں سے کفایت کرے گا اور گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہ مواقع موجود ہیں ان سارے فضائل کو سمیٹنے کے لیے، اللہ رب العزت سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے، اور یہ جو ایک تعلق بحمد اللہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ کل سے ہم جو کتاب الرقاق، شاید آپ کو یاد ہو، رمضان سے قبل ہم نے کچھ ابواب پڑھائے تھے صحیح بخاری سے کتاب الرقاق کے، اور کچھ باب باقی ہیں وہ انشاءاللہ پورے کریں گے۔ تو رمضان کی آمد سے جو ایک سلسلہ منقطع ہوا تھا، اور رمضان میں 29ویں پارے کی تفسیر ہم نے کی، تو جہاں سے کتاب الرقاق کا سلسلہ ٹوٹا، یعنی باب نمبر 34 غالباً، تو وہاں سے انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے۔ انشاءاللہ یہ تعلق اور یہ رابطہ اور دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ قائم رہے گی، اور اللہ کی توفیق سے جو پروگرام کچھ آگے بھی آپ کو دیے جائیں گے، الہجرہ آن لائن ادارے کی طرف سے اور المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ جو کراچی میں ہمارا قابل فخر ادارہ ہے، ان کے زیر اہتمام انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگلے ماہ کچھ سے بڑے اہم موضوعات پر آپ کے ساتھ ایک مشارکت کی جائے اور ایک وقت آپ کے ساتھ گزارا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صحبتیں قائم رکھنے کی توفیق دے، اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالی خالص بنا دے، اور زیادہ سے زیادہ دین کا فہم ہمیں عطا فرما کر عمل کی توفیق دے دے، قوت عقیدہ کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے، وہی قبول کرنے والا ہے، وہی تواب ہے، توبہ کی توفیق دینے والا، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اللہ ان بندوں میں شامل فرما لے جن بندوں کی گناہوں کو اللہ تعالی نیکیاں بنا دے گا قیامت کے دن۔ کیا اس کا کرم ہے، کیا اس کا فضل ہے، باقی اس کا فرمان سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع۔ یقیناً یہ اس کی رحمت کے آثار ہیں
کہ وہ بعض بندوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا. یہ مضمون خود قرآن میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ پردے ڈال دے، ہمیں قیامت کی رسوائیوں سے بچا لے، اور منہج تقویٰ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہماری پوری زندگی کو حسن عقیدہ اور تقویٰ کے منہج پر قائم رکھے، اور آخری وقت بھی توحید پر آئے، اللہ کے رسول کی محبت پر آئے، اعمال صالحہ پر آئے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين.